بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کو کل ایک طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں، تو دوسری جانب عمران خان کے بھانجوں کو اٹھا لیا گیا، یعنی علیمہ خان جو اس وقت فرنٹ پہ اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اور مثالی بہنیں ہیں کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ماں موجود نہ ہو تو بہنیں جو ہیں وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ ان بہنوں نے تو کوئی کمال ہی کر دیا ہے کہ ان کا جو اسٹیمنا ہے وہ بالکل عمران خان کی طرح ہے کہ یہ 8-8 10-10 گھنٹے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھنجل خوار ہوتی ہیں، اور ان کی ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی، اور یہ تینوں بہنیں جو ہیں وہ اکٹھی آتی ہیں اور کئی چکر کاٹتی ہیں، اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی ملاقات اکثر نہیں ہو جاتی۔ اور پھر علیمہ خان نے جس پرسسٹنسی کے ساتھ، یعنی تسلسل کے ساتھ اپنے بھائی کا دفاع کیا ہے، اور اپنے بھائی کے جو ہے وہ اس مصیبت میں وہ ہر لمحہ بلمحہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ علیمہ خان کے 2 بیٹے جن کو کل جو ہی ادھر سے پی ٹی آئی نے شادی مانے بجانے شروع کیے، مٹھائیاں تقسیم شروع کر دیں، تو دوسری جانب جو ہے وہاں سے زمان پاک سے جو ہے وہ علیمہ خان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، اور ان کے بیٹے کو آج جو ہے وہ 9 مئی کے جو 9 مئی 2 سال پہلے ہوا تھا اس مقدمے میں ان کو جو ہے وہ فٹ کر دیا گیا ہے، اور جسمانی ریمانڈ بھی جو ہے وہ جج صاحب نے دے دیا ہے۔ آج ان کے علیمہ خان کے دوسرے بیٹے کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو بھی اسی کیس میں ڈالا گیا۔ اب یہ صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے، دوسری جانب پیکا آرڈیننس کے اوپر تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے، اور مختلف صحافیوں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہے، اور آج بھی اسلام آباد سے ایک صحافی خلیل صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے، اور جو خواتین صحافی ہیں اسلام آباد کی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تو ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ اس وقت شروع ہے پکڑ دھکڑ کا، اور کسی وقت بھی کسی کی باری آ سکتی ہے، یہاں پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تاہم جو آگے صورتحال آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے، یہ کنفرم ہے، اور اس کے لیے دونوں جماعتوں کو واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ 27ویں ترمیم کریں گے، اور اسی ترمیم کی روشنی میں جو ہے وہ یہ آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن ملے گی، اور اسی ترمیم کی روشنی میں 12 صوبے بھی بنیں گے، اور اسی ترمیم کی روشنی میں جو ہے وہ پورا موجودہ جو نظام ہے اس کا ڈھانچہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس ترمیم کے آگے اگر کسی نے بھی بند باندھنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک لانگ ٹرم 10 سال کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، میں نے پچھلی بھی اپنی ویلاگ میں بتایا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو ہے ابھی سے جو ہے وہ مختلف جو کیٹیگریز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، اور اس کا ایک ڈھانچہ جو ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا اس کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے ورک جاری ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور کچھ لوگوں کا کل یہ خیال تھا کہ اب عمران خان کی رہائی جو ہے وہ قریب ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی قریب نہیں ہے، عمران خان کی رہائی بہت دور ہے، کیونکہ 200 سے اوپر FIRs ہیں جن کے اندر عمران خان نے ابھی بھگتنا ہے۔ القاعدہ ٹرسٹ اس وقت جو ہے وہ جس پہ عمران خان کو 10 سال سزا ہو چکی ہے، اس کا ٹرائل بھی بقایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو 9 مئی کے واقعات کے اوپر وقتی طور پہ جو ریلیف ملا ہے، ضمانت ایک وقتی طور پہ ریلیف ہوتا ہے، ابھی ان کیسز کے ٹرائل ہونے ہیں، اس میں حکومتی موقف بھی سامنے آنا ہے، اور پھر ججمنٹ کے بعد پتہ چلے گا تفصیلی فیصلے کے بعد کہ اگر وہ یہ کیس اڑ جاتے ہیں تو پھر یہ ریلیف کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے یہ موجودہ ٹائم کے اوپر ایک تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے وہ ریلیف ملا ہے، لیکن ابھی اس کے آگے ثمرات جو ہیں وہ آنا باقی ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ان کیسز سے عمران خان کو مکمل طور پہ رہائی مل چکی ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ ان کیسز کے اندر ابھی صرف ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں، اور آگے اس کیسز کا پروسیس ہونا ہے، اس کے اندر ابھی پروسیکیوشن ہونی ہے، اس کے اندر ابھی شہادتیں ہونی ہیں، آگے اس کیس نے ابھی چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جا کے کہیں
اس کا اینڈ کب ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بہرکیف عمران خان کے اوپر اور بھی جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اندر بھی ابھی عمران خان کے جو ہے وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ کیس ابھی پراپر نہیں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی لگیں گے جوں جوں ایف آئی آر آگے بڑھیں گی۔ کئیوں میں ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں، کئیوں میں عمران خان اشتہاری ہے، تو یہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے جو عمران خان کو کاٹنا پڑے گا۔ اور عمران خان بڑی ہمت کے ساتھ ابھی تک تو جو ہے انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا، کیونکہ ان کی صحت سے متعلق بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے ایج فیکٹر بھی ہے، پھر اتنا ہائی فائی لیول پہ ہر طریقے سے عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے کارکنوں کو جگہ جگہ سے اٹھایا جا رہا ہے، اور کوئی بھی تحریک کا نام لیتا ہے یا احتجاج کا نام لیتا ہے تو وہ گھر پہ اس کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اور اس طریقے سے اس پارٹی کے کارکنوں کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا جو کرنٹ ہے وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اگر عمران خان نہ ہو تو یہ پارٹی ایک دن بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ اس کی جو باقی قیادت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ورکر اپنی جان نشاور کرے۔ بہرکیف اس وقت خان کی مقبولیت میں کمی آنے کے بجائے یہ جس طریقے سے مس ہینڈلنگ کیا جا رہا ہے معاملات کو، حلیمہ خان کے بیٹوں کو اٹھا لیا، جس نے احتجاج کیا اس کو اٹھا لیا، جس نے کوئی جناب اپنا کیا نام ہے آواز اپنی نکالنے کی کوشش کی اس کو اٹھا لیا۔ اس کے ثمرات جو ہیں وہ منفی پڑیں گے، پازیٹیو نہیں پڑ سکتے، اور آنے والے جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر کشیدگی بڑھے گی، اور جب کشیدہ ماحول ہوں تو پھر جمہوریت کا جو ہے وہ گلا ایسے ہی بند رہتا ہے، جمہوریت جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکتی۔ یہ سویلین مارشل لا ہے جس کے اندر نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ جناب آپ کو احتجاج کی اجازت ہے، نہ آپ کو کسی قسم کے جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں سانس لینا بھی اس ماحول میں مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن بہرکیف کیونکہ جو اگر یہ صوبے بن جاتے ہیں اور یہ اختیارات تقسیم ہو جاتے ہیں، اور یہ جو وراثتی اور خاندانی موروثی سیاست چل رہی ہے اس کا اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دوسری جانب اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے کہ معاشی طور پہ چائنا جو ہے یہاں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے لگا ہے، کیونکہ معاشی طور پہ پاکستان خوشحال ہوگا تو پاکستان کی عوام بھی خوشحال ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو عوام کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کے طوفان نے عوام کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نڈھال کر کے رکھ دیا ہے، اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ حکومت کو اس طرف بھرپور توجہ دینی ہوگی اگر آگے اس سسٹم کو چلانا ہے یا آگے نظام کو چلانا ہے، تو عوام کو ریلیف دینا ہوگا عملی طور پہ، بجلی بلز کے اوپر، کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر، بصورت دیگر آپ جتنے مرضی وہ جو ہے وہ نظام بنا لیں، نظام نہیں چلے گا جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ۔